رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو تسلی دی گئی ہے کہ مشرکین مکہ نے اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ اور بیت اللہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا اور مدینہ پہنچ کر ابتدائی زمانے میں 16-17 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی کا حکم دیا گیا، لیکن اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نقصان نہیں، نہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے غمگین ہونے کی کوئی وجہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کسی خاص سمت میں نہیں، وہ ہر جگہ ہے۔ اس کے لیے مشرق و مغرب یکساں ہیں، کعبہ کو قبلہ نماز بنائیں یا بیت المقدس کو، دونوں میں کوئی ذاتی خصوصیت نہیں، بلکہ امر الہی کی تعمیر ہی دونوں جگہ سبب فضیلت ہے۔ داد حق دا قابلیت شرط نہیں، بلکہ شرط قابلیت داد حق۔ اس لیے جب کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم تھا اس میں فضیلت تھی، اور جب بیت المقدس کا استقبال کرنے کا حکم ہو گیا تو اس میں فضیلت۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دلگیر نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی توجہ دونوں حالتوں میں یکساں ہے، جبکہ بندہ اس کے حکم کی تعمیل کر رہا ہو۔ چند مہینوں کے لیے بیت المقدس کو قبلہ قرار دینے کا حکم دے کر عملاً اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قولاً اس بات کو واضح کر دیا کہ کسی خاص مکان یا سمت کو قبلہ قرار دینا اس وجہ سے نہیں کہ معاذ اللہ خدا تعالیٰ اس مکان یا اس سمت میں ہے، دوسری جگہ میں نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہر سمت میں یکساں توجہ کے ساتھ موجود ہے۔ کسی خاص سمت کو قبلہ عالم قرار دینا دوسری حکمتوں اور مصلحتوں پر مبنی ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی توجہ کسی خاص سمت یا جگہ کے ساتھ مقید نہیں تو اب عمل کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ ہر شخص کو اختیار دے دیا جائے کہ جس طرح چاہے رخ کر کے نماز پڑھے، دوسرے یہ کہ سب کے لیے کوئی خاص سمت و جہت معین کر دی جائے۔ ظاہر ہے کہ پہلی صورت میں ایک دشت کو فراق کا منظر سامنے آئے گا کہ 10 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں اور ہر ایک کا رخ الگ الگ اور ہر ایک کا قبلہ جدا جدا ہے، اور دوسری صورت میں تنظیم و اتحاد کا عملی سبق ملتا ہے۔ ان حکمتوں کی بنا پر سارے عالم کا قبلہ ایک ہی چیز کو بنانا زیادہ مناسب ہے۔ اب وہ بیت المقدس ہو یا کعبہ، دونوں مقدس اور متبرک مقامات ہیں، ہر قوم اور ہر زمانے کے مناسب اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام آتے ہیں۔ ایک زمانے تک بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی دلی خواہش کے مطابق اس حکم کو منسوخ کر کے کعبہ کو قبلہ عالم بنا دیا گیا۔ ارشاد ہوا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، یعنی کعبہ کو قبلہ بنا دینے کی دلی رغبت کی وجہ سے بار بار آسمان کی طرف منہ اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ شاید فرشتہ حکم لے آئے، ہم یہ سب دیکھ رہے ہیں، اس لیے اب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی قبلے کی طرف متوجہ کر دیں گے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں۔ اس لیے اب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ نماز میں مسجد حرام کی طرف کیا کریں، اور یہ حکم کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے مخصوص نہیں بلکہ تمام امت کے لیے یہی حکم دے دیا گیا کہ تم جہاں کہیں بھی موجود ہو، یہاں تک کہ خود بیت المقدس کے اندر بھی ہو، تو نماز میں اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کیا کرو۔ الغرض آیت مذکورہ وللہ المشرق والمغرب نے استقبال قبلہ کی پوری حقیقت کو واضح کر دیا۔ اس کا منشا بیت اللہ یا بیت المقدس کی معاذ اللہ پرستش نہیں، اور نہ ان دونوں مکانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک مخصوص ہے، بلکہ اس کی ذات سارے عالم پر محیط اور ہر سمت میں اس کی توجہ یکساں ہے۔ پھر جو کسی خاص مکان یا سمت کو مخصوص کیا جاتا ہے اس میں دوسری حکمتیں ہیں۔
آیت مذکورہ کے اس مضمون کو واضح اور دلنشین کرنے ہی کے لیے شاید حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ہجرت کے اوائل میں 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم دے کر عملی طور پر یہ بتلا دیا گیا کہ ہماری توجہ ہر طرف ہے، اور نوافل نے اس حکم کو ہمیشہ کے لیے جاری رکھا کہ سفر میں کوئی شخص کسی سواری مثلا اونٹ گھوڑے وغیرہ پر سوار ہو تو اس کو اجازت ہے کہ سواری پر بیٹھے ہوئے اشارے سے نفلی نماز پڑھ لے، اور اس کے لیے قبلے کی طرف رخ کرنا بھی ضروری نہیں، جس طرف اس کی سواری چل رہی ہے اسی طرف رخ کر لینا کافی ہے۔ بعض مفسرین نے آیت فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ کو اسی نفلی نماز کا حکم قرار دیا ہے، مگر یاد رہے کہ یہ حکم صرف ان سواریوں کا ہے جن پر سوار ہو کر چلتے ہوئے قبلے کی طرف رخ کرنا دشوار ہے، اور جن سواریوں میں سوار کو قبلے کی طرف رخ کر لینا دشوار نہیں، جیسے ریل، پانی کا جہاز، ہوائی جہاز، ان کا وہی حکم ہے جو حالت حضر میں رخ قبلہ کا ہے کہ اگر نفل نماز بھی ان میں پڑھی جائے تو قبلہ رخ ہو کر پڑھی جائے، اور جن سواریوں میں سوار ہو کر قبلے کی طرف رخ کر لینا دشوار نہیں، جیسے ریل، پانی کا جہاز، ہوائی جہاز، ان کا وہی حکم ہے جو حالت حضر میں رخ قبلہ کا ہے کہ اگر نفل نماز بھی ان میں پڑھی جائے تو قبلہ رخ ہو کر پڑھی جائے، البتہ نماز کی حالت میں ریل کا یا جہاز کا رخ مڑ جائے اور نمازی کے لیے گنجائش نہ ہو کہ وہ بھی قبلہ رخ پھر جائے تو اسی حالت میں نماز پوری کر لے۔ اسی طرح جہاں نمازی کو سمت قبلہ معلوم نہ ہو اور رات کی اندھیری وغیرہ کی وجہ سے سمت متعین کرنا بھی دشوار ہو اور کوئی بتلانے والا بھی نہ ہو، تو وہاں بھی یہی حکم ہے کہ وہ اپنا اندازہ اور تخمینہ لگا کر جس طرف کو بھی متعین کر لے گا وہی سمت اس کا قبلہ قرار دی جائے گی۔ نماز ادا کرنے کے بعد اگر یہ بھی ثابت ہو جائے کہ اس نے غلط سمت میں نماز ادا کی ہے تب بھی نماز صحیح ہے، اعادہ کی ضرورت نہیں۔ آیت کے اس بیان میں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعامل اور جزئیات مذکورہ سے استقبال قبلہ کے حکم شرعی کی پوری حقیقت واضح ہو گئی۔